بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات ماتمی دستہ علی کی عزت مآب بیٹیوں، شہزادیوں، عارف نبوت و امامت، اسلام کی شیدا، اسلام پہ قربان، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی۔ سلام و ہمارا نواس رسول، فرزند علی و زہرا، مظلوم کربلا پر میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا رہتا ہوں، اے اسلام، اے دین الہی، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا، تو ان خاک نشینوں، گوشہ گیروں اور تنگ و تاریک حجروں میں ہے کہ جن کی اباؤں میں پیون پر پیون لگے ہیں، جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر درد رسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا اور تقدس کو کائنات میں جگہ دی۔ دنیا کی تمام طاقتیں جن کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سر بسجود ہو گئی۔ اے اسلام، تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا، تو پسر سعد کے لشکر میں نہیں تھا، تو شمر و خولی کے خیموں میں نہیں تھا، بلکہ تم خدا پرست اور حق نوازوں کے ساتھ تھا، جو 3 دن کی بھوک و پیاس، مصائب و آلام کے ہجوم میں، خوف و ہراس کی منزلوں میں، دشمنوں کے نرغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے۔ اے اسلام، تو کربلا والوں کے ساتھ تھا، انہی کے ذکر کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے۔ حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے 2 سگے بھائیوں کا تھا، ایک ہی آغوش میں، ایک ہی ماحول میں، ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف حسین آقا کی پرورش ہوتی رہی۔ عزیزوں، آج اس تیز گرمی میں، اس موسم میں، جبکہ موسم ازاں قریب تر ہے، جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت اور پھر یہ بشارتی جلوس جس میں انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات کا دلخراش نوحہ آپ نے سنا، اور اب اماریوں کا استقبال کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، میں سب سے منت کر رہا ہوں کہ جہاں بیٹھے ہیں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے گا، اس لیے کہ یہ اماریاں علی کی عزت مآب بیٹیوں کی اماریاں آنے والی ہیں۔ ام البنین کے بیٹے عباس کا علم آنے والا ہے، جس بی بی رہوار کے گردن سے لپٹی ہوئی کہتی تھی، اتنا بتا دے میرا خون میں نہایا بابا، اسے شہادت کے وقت پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ دنیا والوں آؤ دیکھو، یہ محراب و منبر، یہ گلدستہ اذان یوں ہی نہیں بچا ہے، بلکہ آپ نے تو مشاہدہ کر لیا، لوگ جوق در جوق حج کے لیے جا رہے ہیں، اپنی قربانیوں کی رسیاں پکڑے ہوئے۔ زہرا کا لال اپنی قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا جا رہا ہے۔ آج تاریخ کتنی ہے اور یہ قافلہ کب چلا تھا؟ 28 رجب کو۔ بیٹیاں سن رہی ہیں، جوان سامنے کھڑے ہیں۔ میں انجمن بھنولی سادات کے جوانوں کو میں نے آ کے دیکھا ہے، مجھے خبر ملی کہ آپ رات آ گئے تھے، آرام کر لیا، لیکن کبھی سوچا وہ پھول جیسا 17 دن کا اصغر جو مدینے سے چلا ہے، وہ 4 برس کی بچی
جو بابا کے ساتھ چلی ہے، وہ صغرا جو کہتی ہے بابا تمہاری یاد آ رہی ہے، بابا تم بھی نے ایک لمحہ نہیں کٹتا، بابا تنہائی ڈسے ڈال رہی ہے۔ اس بی بی کو کسی نے بتایا کہ تیرا بابا سفر پہ کہاں تک پہنچا ہے؟ نہیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا رونے والوں، ابھی بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، ابھی عباس موجود ہے، ابھی سکینہ چچا کی آغوش میں ہے، لیکن سفر باقی ہے۔ یہ سفر ختم کہاں ہوگا؟ زندان شام میں جا کر، جہاں ایک بچی کو جلے ہوئے کرتے میں سجاد ہتکڑیوں والے ہاتھوں سے دفن کر کے کہیں گے بابا بچ گئی شریعت، بہن جلے ہوئے کرتے میں دفن کی جا رہی ہے۔ اور دنیا والوں دیکھو آ کر، میرا سوال ہے، بچیاں سن رہی ہیں، کہا یہ جاتا ہے، اکثر و بیشتر مشاہدہ کیا کیجئے، ہر بات روایت میں نہیں لکھی ہوتی، ہر بات مقتل میں نہیں لکھی ہوتی۔ آل محمد پہ کیا گزر گئی یہ آل محمد جانتے ہیں۔ میرے سامنے بزرگ تشریف فرمائیں، میرے لیے یہ پہلی سعادت ہے کہ میں اس دیار اس بستی میں مجھے حاضری کا شرف ملا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں کتنے گھروں کے کتنے لوگ پردیس میں رہتے ہیں، مجھے نہیں خبر، لیکن یہ تو یقین ہے کہ پردیس میں رہتے ہوں گے، آپ رخصت کرنے بھی جاتے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی بلکتی ہوئی بچی کو دیکھا ہے جب باپ جا رہا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ماں کیسے بے چین ہو کے صدقہ لے کے دہلیز پہ آ جاتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بہن کیسے رو رو کے تڑپ رہی ہوتی ہے؟ دنیا والوں، حسین کی صغرا تڑپ رہی تھی اور کہتی تھی بابا تمہارے بن یہ صغرا کیسے رہ پائے گی؟ 17 دن کے اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے کھڑی ہو گئی۔ میری طرف دیکھیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، کربلا احساس کا نام ہے۔ میں اپنی پوری زندگی جب جب مجھے مائک ملے گا، جب جب مجھے یہ نوکری ملے گی، میں ایک شعر پوری حیات پڑھتا رہوں گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ پڑھا جائے حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، ذرا سی بات۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی روتے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا کرے وہ بچیوں کا انتظار نہ رہے جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوتی، جو اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ صغرا پہ کیا گزر گئی یہ صغرا جانتی ہے۔ رونے والوں، میں کیسے عرض کروں آپ سے، میں کیسے بتاؤں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ بچے پردیس جاتے ہیں تو ماں آ جاتی ہے صدقہ اور قرآن لے کر، میرے لال جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ۔ اس ماں کو کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کرنا جب محرم کا چاند فلک پہ آ جائے تو گھر آ جانا۔ یہ بچے بھی ماں سے کچھ نہیں مانگتے، محرم کے لیے بے چین رہتے ہیں، خدا حیات عطا کرے، زندگی عطا کرے، صحت و سلامتی عطا کرے۔ محرم سے قبل اس جلوس کا جو پیش خیمہ ہے، رونے والوں، کہتے ہیں بیٹی اگر بیمار ہو، یا آپ نہیں سمجھ سکیں گے، یہ جو بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ سمجھ سکیں گی، بیٹیاں اگر بیمار ہوں تو کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ ہاں لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، لیکن کوشش یہ کرو کہ بیٹی جب بیمار ہو تو پہلے اسے اس کے باپ کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ اگر سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے تو اس کا آدھا مرض دور ہو جاتا ہے۔ اللہ صغرا خیمے پہ بیٹھی دہلیز پہ کہتی نانی آج بھی سورج ڈوب گیا، میرا بابا نہیں آیا، آج بھی میرا اکبر نہیں آیا، آج بھی میرے چاہنے والے نہیں آئے۔ روز یہی شام کا سورج جب ڈوب جاتا ہے تو کہتی میرے بابا نہیں آئے۔ اس بی بی نے، میری طرف دیکھیے گا، اس بی بی نے ایک عرب کو جاتے ہوئے دیکھا، اس عرب سے پوچھا اے عرب تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بی بی میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا مجھ پہ ایک احسان کرے گا؟ کہا وہ کیا؟ کہا میرے بابا کو جا کے اتنا بتا دے تیری بیٹی اب زندہ نہیں رہ پائے گی، اب مر جائے گی، میں بیمار ہوں، میرا بابا مجھے چھوڑ کے گیا، اکبر کا میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ کہتا بی بی میں آپ کے بابا کو جا کے سلام کہہ دوں گا۔ بی بی مجھے نہیں پتا، روایت جانے، مقتل جانے، تاریخ جانے کہ بی بی نے کیا کیا کہا ہوگا اس سے۔ اس عرب سے کہا عرب
جا کے میرے بابا سے یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا۔ عرب کہتا ہے بی بی ایک کام کرو۔ کہ وہ کیا؟ کہ اپنے بابا کے نام ایک تحریر لکھ دو، میں تمہارے بابا تک پہنچا دوں گا۔ اللہ جانے اس بی بی نے اپنے ارمانوں کو خط میں کیسے سجویا ہوگا، کیا کیا لکھا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ وہ عرب خط لے کے چلنے لگا، میری طرف دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ وہ عرب پلٹ آیا، آ کے کہتا بی بی یہ بتاؤ تمہارے بابا کی پہچان کیا ہے؟ میں کیسے پہچانوں گا؟ میں کہوں گا اے عرب یہ غریب بیٹی سے کیا پوچھ لیا، یہ تو ایسے ہی باپ کے غم میں غم زدہ ہے۔ وہ کہتی میرے بابا کی شان جیسی ہے ویسی کسی کی شان نہیں۔ کہ کیا شان ہے تمہارے بابا کی؟ کہ میرے بابا کی شان یہ کہ میرا بابا کسی اونچے مقام پہ بیٹھا ہوگا، دیکھنا اس کے قریب ایک 18 برس کا خوبصورت جوان کھڑا ہوگا، تیری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، وہ میرا حصے کا بھائی، میرا اکبر ہے۔ اے قاصد جب تو پہنچے گا دیکھنا بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے کھڑے ہوں گے، پہچان جانا وہ کوئی اور نہیں میرا بابا حسین ہے۔ یہ قاصد خط لے کے عزیزوں پہنچا، پتہ ہے کب پہنچا ہے یہ اس وقت پہنچا جب مقتل کی زمین خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ تب پہنچا کہ جب دیکھا ایک ضعیف زخموں سے چور ایک چھوٹی سی تربت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے قریب جا کے سلام کیا۔ اس غریب نے جواب سلام دیا، آواز دیتا ہے یہ غریب کہ کیا تو پردیسی معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں، کیسے پہچانا؟ کہا ایسے پہچانا کہ مجھے کسی نے اس لائق نہ سمجھا جو مجھے سلام کرتا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس قاصد نے کہا سنو مجھے حسین کی تلاش ہے۔ اس غریب نے کہا میں ہوں حسین۔ میر انیس صلی اللہ مقاموں یوں رقم کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب جو پیچھے ہٹا تو اس نے کہا کیا ہوا، تو اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا؟ کہا آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس بی بی نے جس نے خط بھیجا ہے اپنے بابا کے نام، اس بی بی نے منظر کچھ اور پیش کیا تھا۔ کہ وہ کیا؟ کہ دیکھنا میرا بابا اونچے مقام پہ بیٹھا ہوگا، 32 برس کا جوان حلقہ کے یہ کھڑا ہوگا، 18 برس کا بیٹا سامنے ہوگا، بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جیسے اس نے یہ کہا میرے ساتھ تھا، وہ 32 برس والا بازو کٹا کے فرات کی ترائی پہ سو گیا۔ وہ 18 برس والا اس کی میت ابھی لے کے آیا ہوں، وہ اکبر کا لاشا ہے، وہ قاسم کی میت ہے، وہ انو محمد کے لاشے ہیں۔ ایک ایک کا تعارف کراتے رہا۔ اللہ اکبر! اسی اسنا میں یہ قاصد خیموں کی طرف دیکھنے لگا کہ حسین زندہ ہے اور تو خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آواز دیا اے غریب مجھے اس بیٹی نے ایک پہچان اور بتائی تھی، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لینا۔ کہ وہ پہچان کیا بتائی تھی؟ کہا وہ پہچان یہ بتائی تھی اے قاصد جب تو خط لے کے پہنچے گا تو دیکھنا خیمے کا پردہ اٹھے گا، ایک کوہنیوں چلتا ہوا 6 ماہ کا بچہ آئے گا، اسے اپنی آغوش میں اٹھانا، پیار کرنا اور کہنا تیری بہن تجھے بہت یاد کر رہی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں آپ کی آنکھیں فرات بن گئیں، آؤ سوگوارو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ دیکھو وہ آ رہا ہے، اس کا علم آ رہا ہے جو یہ وعدہ کر کے چلا ہے۔ بہنوں کو بڑا یقین ہے اس پر، نام عباس ہے، علی نے دعاؤں میں مانگا ہے، یہی وہ عباس کا علم آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج ذرا علم کی صورت دیکھو، عاشور کو دیکھنا جب یہ بازو کٹائے فرات پہ سو جائے گا۔ رونے والوں غازی کا علم آ رہا ہے۔ سلام ہمارا عباس با وفا پر، سلام ہمارا سقائے سکینہ پر، سلام ہمارا ام البنین کے لال پر، سلام ہمارا فرات کی ترائی پہ سونے والے غازی عباس علمدار پر۔ رونے والوں عباس غازی کے علم کی زیارت آپ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ سلام ہمارا، بہنوں کو بڑا یقین تھا عباس پر، میرے عباس کے بازو
و سلامت ہیں، بہنوں کی طرف کوئی نظریں اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہاں عصر عاشور کا شرمندہ سورج غروب ہو رہا تھا، عباس کا نام لے کر آواز دی جا رہی تھی، چادریں چھن رہی تھی، بلاؤ عباس کو۔ بہنیں آواز دے رہی تھیں، عباس عباس عباس، تمہارا نام لے کے چادریں چینی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سوگوارو کدھر نظریں ہیں آپ کی؟ وہ دیکھو علم آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا عباس علمدار پر، جو بھتیجی کے نشان مشک سینے سے لگائے کہہ رہا ہے، سکینہ شرمندہ ہوں بی بی۔ اللہ اکبر، غازی کے علم کی زیارت کر رہے ہیں، سوگواروں سرو سینہ پیٹیے۔ اللہ اکبر، اے عباس، بڑا یقین تھا حسین کی کمر جھک جائے گی۔ اللہ اکبر، رونے والوں عباس غازی کے علم کی زیارت کر رہے ہیں۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں قریب آ جائیے، اس لیے کہ اب ہمارے جلوسوں میں ہمیشہ شامل رہنے والا وہ رہوار آنے والا ہے جسے ہم ذوالجناح کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ بے زبان ہے جو اپنے شہسوار کو پشت پہ ڈگمگاتا دیکھا ہے، ہائے حلقہ کیے ایک ایک تیر نکالتا تھا اور یہ کہتا تھا، مولا وہ 4 برس کی تیری سکینہ در خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی ایک رہوار خیمے پہ پہنچا، یہ بی بی دوڑی ہوئی آئی، پیشانی پہ بابا کا خون دیکھا، باہیں گلے میں ڈال دی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا دے، جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ رونے والوں، یہ رہوار ہے، یہ ذوالجناح ہے۔ ہائے حسین، تمہاری مظلومی کو سلام، مولا آپ کی غربت کو سلام، مولا آپ کی تنہائی کو سلام۔ آگے آگے ذوالجناح ہے، اس کے پشت پہ یہ عباس کا علم ہے۔ اللہ اکبر، رونے والوں آمادہ ہو جائیے، اب آپ کے سامنے ٹھہر جائیے، جب تک میں نہ کہوں نہ لانا یہ ہماری۔ تھوڑی تھوڑی سی دوری بنا لیجئے، اور کوئی دوڑ کے آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ ام المصائب ہے، یہ نہ ہوتی تو کربلا پہنچ نہ پاتی۔ سلام اس بی بی پر جس نے ایک کے بعد ایک مصائب۔ نہیں، ٹھہر جائیے، ہماری نہ لانا ابھی، میری گزارش ہے بانیان سے، میری طرف دیکھنا۔ میں اپنی پردہ دار بہنوں سے پوچھتا ہوں، انصاف سے بتاؤ، ایک زینب کتنے مصائب ہیں؟ کتنے مصائب ہیں؟ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، گھر سے جنازہ نکلا، رو رو کے کہتے تھے میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ماں کو روتا ہوا بابا کے غم میں دیکھا، زینب نے ماں کا غم 19ویں رمضان کو علی کو ضربت لگ گئی، خون میں نہایا ہوا بابا رو کے کہتی ہے، ہائے میرا روزے دار بابا، بابا تم نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ 3 دن تک اپنے بابا کو درد سے تڑپتا دیکھا، ماں کا غم، بابا کا غم۔ تاریخ کہتی 28 سفر آ گئی، دوڑا ہوا قاسم آیا، عجیب کیفیت تھی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے، زینب بیٹھی حسرت سے دیکھ رہی تھی، ہائے میرا حسن تجھے زہر دے دیا گیا۔ ابھی حسن کا غم نہ بھول پائی تھی کہ تاریخ کہتی 27 رجب کی وہ قیامت خیز شب آ گئی کہ جب بھائی کو روتا ہوا زینب نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ رو کے حسین کہتا ہے، بہن مجھے دربار بلایا گیا ہے۔ زینب نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا، رو کے کہتی نہ بھیا میں تمہیں دربار نہ جانے دوں گی۔ حسین آواز دیتے، زینب میرا مقتل مدینہ نہیں ہے کربلا ہے، میرا مدفن مدینہ نہیں ہے کربلا۔ فقرہ سنو گے؟ ہے کلیجے میں طاقت برداشت کرنے کی؟ زینب رو کے کہتی ہے، جب سے اماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہے، دربار سے یقین اٹھ گیا ہے،
بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ زینب نے عجیب منظر دیکھا، ابھی بھائی بہن میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ تاریخ کہتی کہ جناب عباس کی بیوی زوجہ جناب لبابہ کا گزر ہوا۔ کیا دیکھا کہ شہزادی ابا کا دامن پکڑے، خیر غربت آل محمد کی۔ زینب کہتی دربار نہیں جانے دوں گی، حسین کہتے دربار جانے دے۔ یہ کہہ کے دوڑتی ہوئی آئی، صحن میں داخل ہوئی۔ آقا عباس اپنے بیٹے فضل کو سینے پہ لیے پیار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ بولی نہیں، بیٹھ گئی۔ فضل کی نظر پڑی، آواز دی بابا کیا قیامت آ گئی؟ کہ ہوا کیا ہے؟ کہ دیکھو ماں زمین پہ بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی غازی نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے شہزادی ابا کا دامن پکڑے، کہتی دربار نہ جانے دوں گی۔ آقا کہتے دربار جانے دو۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ رونے والوں آپ کی آنکھیں فرات بنی ہیں، خدا کوئی غم نہ دے، اللہ بھائی بہن کو سلامت رکھے۔ غازی قریب پہنچے، زینب نے اپنے عباس کے مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ جیسے ہی دیکھا سامنے میرا شیر کھڑا ہے، ابا کا دامن چھوڑ دیا، آواز دی جاؤ بھیا جاؤ دربار، میرا ضامن عباس آ گیا۔ اللہ اکبر، کہ عباس بھائی دربار جا رہا ہے، ساتھ جانا۔ اللہ رخصت کر دیا، دربار کا منظر نہیں پیش کرنا، لیکن اتنا تو پتہ ہے نا کہ عباس تلوار لیے دربار پہنچ گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کے شان میں گستاخی ہوئی تھی۔ غازی جب لوٹ کے آیا تو رو رہا تھا۔ زینب نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہ عباس زندہ رہا، آقا کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ میں کہوں گا اے عباس، وہ زینب کی ہماری آ رہی ہے، آج کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے، پیشانی زخمی ہے، ہاتھ بندھے ہیں۔ نظریں جھکا لو، علی کی بڑی بیٹی زینب کی ہماری آ رہی ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے رونے والوں، جتنا آپ گریہ کرو گے، جتنا گریہ کرو گے، جتنا گریہ کرو گے، مجھے نہیں پتا کہ بقی والی بی بی تو آئی ہی ہوگی، لیکن آپ کو پتا ہے آپ یہ پورا انتظام دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کتنی رات کے جاگے ہوئے ہیں، کب سے محنت کر رہے ہیں۔ انہیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہیے کہ بلند آواز سے روکے تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی شہزادی جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس کا غریب لال مقتل میں مرثیہ پڑھ رہا تھا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ انہیں طاقت ملے گی، بس مجھے یہی کہنا ہے رونے والوں، لیجئے آپ کے درمیان یہ دوسری ہماری آ رہی ہے، خاموش رہیے گا تو شاید ایک آواز سنائی دے۔ مدینے والوں ہمارا آنا قبول نہ کرنا۔ نہیں کیا سنا آپ نے؟ مدینے والوں ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، لوٹ کے آئے تو گودیاں ویران ہو گئی۔ نہیں مجھے ایک فقرہ اور کہنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں عرض کر سکوں۔ رونے والوں بھائی بہن کی محبت پتہ ہے آپ کو، انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات کا ماتمی دستہ اس کے بعد قیامت خیز نوحہ پڑے گا، سب سننا، کھڑے ہو کے خوب گریہ کرنا۔ رونے والوں ایک فقرہ کہوں، بھائی بہن کی محبت ماں کے بعد جو سب سے زیادہ بے لوث محبت کرتی ہے، جسے بھائی سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، وہ بہن ہے۔ بہن کو بھائی سے کچھ نہیں، میں پوری زندگی کہتا رہوں گا، وقت نکال کر کے بہنوں کے پاس بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ بہن کو بھائی سے چاہیے کچھ نہیں، بس ایک دعا ہوتی، میرا بھائی خیریت سے ہو۔ سنو گے ام کلثوم امیر علی کی چھوٹی بیٹی جو کربلا سے شام تک خاموش ہے، دربار شام میں شرابی اونچائی پہ بیٹھا ہے، علی کی شریف بیٹیاں قیدی بنی ہوئی بے مقنع و چادر دربار میں کھڑی ہیں کہ اسی اسنا میں آہستہ سے شہزادی زینب نے کہا بہن کلثوم دیکھ رہی ہو؟ کہا کیا بہن؟
کہ وہ دیکھو کیا کہ وہ دیکھو ہند پردے میں بیٹھی ہے۔ بی بی ام کلثوم کچھ بولی نہیں، پھر آواز دی اب بہن دیکھ رہی ہو؟ شہزادی کچھ بولی نہیں، کہ بہن میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں دیکھ رہی ہو؟ سنو کہ بیسی پہ ہماری آ جائے گی۔ شہزادی ام کلثوم نے آہستہ سے کہا بہن زینب ایک بات کہوں آپ سے؟ کہا بتاؤ نا بہن۔ کہ جب سے میرا عباس مارا گیا ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی، مجھے دور نظر نہیں آتا۔ اے غازی تیری بہن کی ہماری آ رہی ہے، شہزادی ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے۔ رونے والوں سرو سینہ پیٹو ماتم کرو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہاں یہ بی بی ام کلثوم کی ہماری گزر رہی ہے۔ پورے جلوس میں ساتھ ساتھ یہ تبرکات رہیں گے۔ دل کھول کے نوحہ کریے گا، دل کھول کے ماتم کریے گا۔ لیجئے اب اس بی بی کی ہماری، اس بی بی کی ہماری کہ جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا، لیکن آج زینب کی غربت دیکھ رہی ہے، حسین کی تنہائی دیکھ رہی ہے، زینب کا مرثیہ سن رہی ہے۔ ایک فقرہ بس کہہ کر کے میں اماری لانے کی گزارش کروں گا۔ تیز دھوپ ہے، جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام ہے، آپ کی اپنی مرضی، جب آپ کا دل چاہے کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، آ کر کے آپ سائے میں کھڑے ہو جانا۔ لیکن 4 برس کی سکینہ دھوپ میں کھڑی رہتی تھی، جن کا سہاگ اجڑ گیا، جن کی گود اجڑ گئی۔ پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ رونے والوں اب اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے کہ جو حبش کی رہنے والی تھی، جو علی کی دہلیز پہ آئی، نام فضہ پڑا، جس نے اس گھر کو آباد۔ میری طرف دیکھیے گا، بہت قیامت ہونے والی ہے۔ رونے والوں بس 2 سے 4 منٹ کے لمحے ہیں۔ جیسے یہ بی بی دربار میں داخل ہوئی ہے، جس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دیکھیں اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انہیں جب آپ الگ کرتے ہیں تو کبھی دیکھیے گا بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیسے لعین تھے، کیسے لعین تھے کربلا میں۔ جانور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پاتے، یہاں تو رشتوں کو تار تار کر دیا، رونے نہیں دیا۔ دربار میں جب یہ بی بی پہنچی ہے تو میری طرف دیکھنا، عجیب منظر تھا۔ اس پورے دربار میں اس بی بی نے ایک نظر ڈالی۔ یزید اونچائی پہ بیٹھا تھا، اس نے آواز دی، سنا ہے علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے شاید سنا ہی نہیں۔ سنا علی کی بیٹی زینب بھی آئی ہے؟ شمر کہتا ہے ہاں۔ کہا کہاں ہے، کدھر ہے؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہ زینب ہے۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بی بی جس کا نام فضہ ہے یہ سامنے آ گئی۔ اس نے کہا خبردار، ایک قدم اگر آگے بڑھا میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، اس بی بی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے تازیانہ مارا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اس نے بہتا ہوا خون دیکھا، دربار پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا، حبش کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اس بی بی کے لہجے کو سلام کہ جس نے آواز دیا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسے لہجہ پہچانا سب نے تلواریں نکال لی۔ ارے یہ تو ہماری شہزادی رہ چکی ہے۔ ننگی تلواریں لیے ہوئے یزید کے قریب پہنچ گئے، آواز دیا روک لے شمر کو، اگر ایک قدم آگے بڑھا تو خون کا دریا بہہ جائے گا۔ اللہ اکبر، ہماری آنے والی ہے، خون کا دریا بہہ جائے گا۔ کیا کہا سنو گے سوگوارو؟ آواز دیتا ایک قدم اگر آگے بڑھا تو خون کا دریا بہہ جائے گا۔ ایک فقرہ کہہ دیا حبش کے سپاہیوں نے، روک لو اسے، کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ آہستہ سے زینب نے کہا اماں ہٹ جاؤ۔ نجف کا رخ کیا، بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ لوز بی بی فضہ کی ہماری آ رہی ہے۔ سلام ہو ہمارا بی بی فضہ تیری غیرت کو، سلام ہو بی بی، تو نے زینب کے ساتھ ساتھ رہی شہزادی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں آپ کے درمیان شہزادی فضہ کی ہماری گزر گئی۔ ایک شبی اور ہے، سرو سینہ پیٹنا، ماتم کرنا،
پرسہ پیش کرنا، یہ تبرکات ہے، یہ جلوس ہے، یہ سر و سینہ ہے، اور یہ ماتمی پرسہ ہوگا، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ رونے والوں، آپ کے سامنے ایک شبیہ نظر آ رہی ہے، کہہ دوں قریب لائیں، عمر 6 مہینہ 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ سلام اس بے شیر کی تنہائی پر، مظلومیت پر، جو اپنے غریب بابا کی راہ میں قربانی راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے چلا ہے۔ حسین کہ اس اصغر کو لے کے صغرا مدینے میں بیٹھی ہے، ہر بی بی کہتی لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ اصغر ہے کہ بہن سے لپٹ جاتا ہے، جانے کو تیار نہیں ہے۔ اسی اسنا میں کسی نے جا کے حسین سے کہہ دیا مولا تیرا اصغر بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، معبود میری بیٹی کو صبر عطا کر دے۔ اللہ حسین جیسا بابا، صغرا جیسی بیٹی، جیسے ہی بابا کو آتے ہوئے دیکھا بی بی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی، بابا اصغر کو میرے پاس رہ لینے دو۔ بابا یہ ساری بیبیاں اصغر کو مجھ سے مانگ رہی ہیں۔ حسین نے کہا بی بی تم جانو اصغر جانے۔ ایک مرتبہ بی بی گھبرا کے کہتی بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر، میں نے کیا کہا سنا آپ نے بابا، کہیں ایسا تو نہیں آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا صغرا تو جان اصغر جانے، مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ حسین آقا نے اصغر کے کانوں میں کچھ کہہ دیا، ابھی تک جو بہن سے لپٹ جاتا تھا بہن کی آغوش چھوڑی، ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گیا۔ صغرا رو کے کہتی بابا کیا کہہ دیا اصغر کے کانوں میں؟ عجب نہیں حسین آواز دے بیٹا، میں نے کہا ٹھیک تو ہے اصغر، بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے، تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا۔ آواز دی نہ بابا، یہ تیر میرے حصے کا ہے، میں اسے اپنی گردن پہ لوں گا۔ لو حسین کا اصغر کربلا آ گیا، حسین شہادت دے چکے؟ نہیں، حسین ابھی شہادت باقی ہے، اپنی ساری شہادتیں راہ خدا میں پیش کر چکے۔ تنہائی ہے، غربت سے 2 سے 4 منٹ سو گواروں، خدا کی قسم برداشت نہ کر سکو گے۔ تاریخ کہتی حسین خیمے کی طرف دیکھ رہے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی، میرا مولا قریب پہنچا، آواز دیا بیویوں تم یہ رو کیوں رہی ہو؟ حسین زندہ ہے۔ آواز دیا، میری طرف متوجہ رہی ہے، آواز دیا میں زندہ ہوں۔ کہ مولا کیا بتاؤں، جھولے میں اصغر رکنے کو تیار نہیں ہے، بار بار خود کو گرا لیتا ہے۔ حسین نے کہا اور رباب اصغر کو مجھے دے دو۔ حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، رباب دوڑی ہوئی آئی، آواز دیتی مولا اگر اجازت ہو تو مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ رباب اصغر کو لے کے گئی، بالوں میں شانہ کیا، لباس بدلا، اصغر کو تیار کیا۔ بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہ اصغر مقتل میں جا رہا ہے، میں اسے تیار کر رہی ہوں، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین دھوپ دیکھ رہے نا، تیز دھوپ میں پیاسا حسین اصغر کو لے کے خیمے سے نکلے، ابا کے دامن میں چھپایا۔ فوج یہ سمجھی کہ حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی حسین نرغ یادہ میں لے کے آئے، لئین سمجھ رہے تھے قرآن لے کے آئے۔ جیسے ہی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک پھول تھا جو کملایا ہوا تھا۔ آواز دیا میرا بچہ پیاسا ہے، کسی نے تانا دیا، حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیا۔ اب جو زمین پہ رکھا پتا ہے ہمیں ناز ہے، ہم ہندوستان کے سرزمین پہ رہتے ہیں، سرکشا بل آپ کے ساتھ کھڑا ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن موجود ہے، میں انہیں سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی ہندو عورتیں یہ کہتی ہیں پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، فوج یزید پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ حسین نے اپنی آغوش میں اٹھایا، ایک تیر تھا جو اصغر کی طرف چلا، خون میں نہایا اصغر، مسکرا کے بابا کی طرف دیکھا، آواز دیا بابا معاف کر دینا، تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی۔ بابا اماں سے جا کے اتنا کہہ دینا اصغر تیر کھا کے رویا نہیں ہے، اصغر تیر کھا کے مسکرایا ہے۔
حسین خیمے کے در کی طرف بڑے آخری شبیہ ہے، آپ جانو مجھے نہیں پتا، سارے تبرکات کو جا کے سلام کر لینا۔ حسین خیمے کے در پہ آئے، جیسے ہی پہنچے 7 مرتبہ آگے اور پیچھے، کہیں سکینہ نہ مر جائے، کہیں رباب برداشت کیسے کرے گی، ہائے حسین غربت کو سلام ہو۔ جیسے ہی حسین خیمے کے در پہ پہنچے، دوڑی ہوئی رباب آئی، اصغر کے پیروں میں حرکت نہ تھی۔ سکینہ نے اصغر کی بے چینی دیکھی تھی، کہا بابا لگتا اصغر کو پانی مل گیا، بابا پیاسی تو میں بھی ہوں، میرے بھیا کو نیند آ گئی۔ رباب دوڑی ہوئی آئی، مولا میرا اصغر آ گیا، لائے اصغر کو مجھے دے دے۔ حسین اصغر کو رباب کو دے تو دے، مگر ماں برداشت کر سکے گی؟ بتائیں، جواب دیں، برداشت کر سکے گی؟ ماں ہے نا، کیسے برداشت کرے گی؟ حسین نے پوچھا رباب دیتا ہوں اصغر کو، اتنا بتا دو بی بی میں کون ہوں؟ رباب رو کے کہتی ہے مولا آپ امام وقت ہو۔ پھر آواز دیا رباب میں کون ہوں؟ کہ مولا کہتی تو ہوں آپ امام وقت ہو۔ کہ رباب میں کون ہوں؟ کہ مولا امام وقت ہو۔ کہ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کہ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، امام نے ابا کا دامن ہٹایا، خون میں نہایا ہوا اصغر دیکھا۔ رباب روئی نہیں، خیمے میں لائی، کوہرام برپا ہوا۔ حسین نے فوراً واپس لے لیا۔ اکیلا کربلا کا شہید ہے، جسے لے کے پشت خیمہ پہ آئے، غریب باپ، پیاسا باپ، مدینے کا پردیسی، ننھی سی تربت بنانے لگا۔ ریت گرم تھی، ریت گرم تھی، ریت گرم تھی، لٹایا اٹھا لیا، رکھا اٹھا لیا۔ میرے بچے پیاسا ہے تو، گرم ریت ہے۔ میر انیس علی اللہ مقامہ و رقم کرتے ہیں، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ مولا نے پائتی سے خاک ڈالنی شروع کی، آنسوؤں سے تربت کو تر کیا کہ پشت خیمہ پہ ایسا محسوس ہوا حسین میں تاب ضبط نہ رہی، میرا غریب آقا رونے لگا۔ ایسا محسوس ہوا ختم کر دیا، 1 سے 1.5 منٹ ہماری آ جائے گی، رونے والوں شبی آ جائے گی، جھولا آ جائے گا۔ بس جیسے مولا نے محسوس کیا پشت پہ کوئی ہے، اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا اصغر کی ماں رباب کھڑی ہے۔ رباب یہاں رو کے کہتی مولا میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں کون ہوں۔ آواز دیا رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ پھر پوچھا مولا میں کون ہوں؟ کہا تو اصغر کی ماں ہے۔ پھر پوچھا مولا میں کون ہوں؟ کہا اصغر کی ماں ہے۔ رو کے کہتی مولا جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی، مولا غم نہ کرو یہ ماں مر نہ جائے گی۔ اللہ اکبر، رباب لے کے کیا آئی ہے؟ جلے ہوئے گہواروں کی لکڑیاں، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، چھوٹی سی چادر۔ اے رباب تیری اس کمائی کو سلام، رباب تیرے اس بے شیر کو سلام، رباب تیرے اس ارمانوں کو سلام۔ بی بی یہی گہوارہ ہے، بی بی یہی جھولا ہے، بی بی تیرے بچے کی یاد ہے۔ یا رسول اللہ کربلا بچ گئی، حسین لوٹ لیا گیا، مولا کربلا بچ گئی، حسین کو رلایا گیا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا۔